صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اللہ بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، اور یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت، اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے. ناظرین کرام، 18ویں اور 19ویں صدی یقیناً بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ابتلا کا دور تھا. اس دور میں وہ ولیم میور نے جو کہا تھا کہ انگریز 1857 کا جو جہاد تھا، جو جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، انگریز جو تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد ولیم میور نے لکھا تھا کہ ہم وقتی طور پر تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یہاں تسلط قائم رکھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مسئلہ پیش ہوگا اور ہمارے لیے پرابلم پیدا کریں گی. ایک اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، محمد کی تلوار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بر صغیر کے لوگوں کی وہ جو نسبت عشقی ہے، جب تک اس کو ہم نہیں کمزور کر سکتے، قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق کو مسلمان سے کمزور نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی یہاں مستقل اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے. لہٰذا انہوں نے اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے کہ مسلمانوں کی وہ نسبت عشقی جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، جو فولاد سے زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، اس کو کیسے کمزور کیا جائے. تو انہوں نے یہاں آپ کو پتہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہے، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، کہ یہاں پہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کھڑا کر دیا جائے اور عرب کے وہ جو حجاز کے نبی ہیں ان سے تعلق قائم کمزور ہو جائے، اور یہاں پہ کوئی جو ہے کذاب اس کو کھڑا کر دیا جائے. رب تعالیٰ نے ایسا حسن انتظام فرمایا، ایسا حسن انتخاب فرمایا کہ پہلے تو مولانا جو تھے ہمارے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سازش کا ایسا مقابلہ کیا. وقت ہوتا میں آپ کو ایسی ایسی دلچسپ باتیں سناتا، آپ حیران ہو جاتے کہ اللہ نے کیسے لوگ ہمیں عطا کیے. ان کے شہادت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کو وہ امام عاشقاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے ایک سالار جو عطا کیے، اس کا نام امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جس نے قلوب جو تھے مسلمانوں کے، اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ، وہ تپش بھر دی جس کو آج 100 برس ہو گیا لوگ کم نہیں کر سکے. میں کہا کرتا ہوں ایک فقرہ، بلال کی اذان اور بصیری اور حسان بن ثابت کا کلام اور احمد رضا کا سلام، کون سا اہل محبت ہے جس کو وہ یاد نہیں. ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی
جس کی میں سمجھتا ہوں وہ جو فکر دی گئی تھی، جب کبھی ناموس رسالت کے مقدمات لڑے، عدالتوں میں کھڑے ہوئے، مجھے وہی یاد آتا تھا کہ یہ اسی کا فیض ہے جو بچپن میں ہم نے سنا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک ماہ میں قرآن حفظ کیا، 13 برس کی عمر میں تمام علوم پہ عبور حاصل کر لیا، پہلا فتویٰ جو تھا 13 برس کی عمر میں دے دیا، 55 علوم پہ حاوی، 1000 کتب سے زیادہ کے مصنف، اور پھر آپ دیکھیں کہ کنز الایمان جو ترجمہ کر دیا اس کا آج تک کوئی جواب نہیں، اور پھر فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں جو ہے، اس کو میگنم اوپس کہا جا سکتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شاہپارہ ہے، ایسا مستند علمی کام ہے جو انسائکلوپیڈیوں سے بڑھ کے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، کمال کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ یہ مردان جہاں، میں نے کہا، میرے استاد نے مجھے کہا اگر احمد رضا خان آج زندہ ہوتے تو وہ تمہیں ضرور گولڈ میڈل عطا کرتے۔ یہ انہی کا شعر ہے، کمال کر دیا انہوں نے۔ بس آج صبح ایک دل میں خیال آیا اور میں نے آج علامہ برکاتی سے اور اپنے مہمانوں کو بتایا کہ صبح کے وقت میں نے لکھا کہ سچوں کے دوست اہل یقین کے ندیم تھے، اور فرعون وقت کے لیے ضرب کلیم تھے۔ نبوت پہ جس کسی نے کوئی دعویٰ جھوٹا نبوت کا کیا، اس کا مقابلہ بھی کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کسی نے گھٹانے کی کوشش کی، ناموس رسالت پہ کسی نے انگلی اٹھائی، تو وہ ایک ننگی تلوار تھے اس دور کے۔ ان کی خدمات کو دیکھ کے ہی علامہ اقبال نے کہا تھا وہ اس دور کے ابو حنیفہ تھے، اور شیخ حرم نے کہا تھا ان کے فتاویٰ کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ناظرین کرام، آج امام عاشقاں بر صغیر کے عظیم عاشق رسول امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا یوم ولادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب قاضی عبدالنبی کوکب مجھے یاد آتے ہیں، حکیم محمد موسیٰ امرتسری، پروفیسر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ لوگ تھے، کاش یہ آج ہوتے اور یہ اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے۔ سچی بات یہ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں ان ہستیوں کے بارے میں۔ قاضی عبدالنبی کوکب نے اعلیٰ حضرت کی منقبت لکھی تھی جو اس میں برکت الاسلامیہ حال میں پڑھی گئی۔ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عطا محمد بندیالی، پیر محمد کرم شاہ صاحب، ڈاکٹر عابد احمد علی، ایم ابراہیم علی چشتی، مولانا عبدالستار خان نیازی، قاضی عبدالنبی کوکب، علامہ احمد علی قصوری، حکیم محمد موسیٰ، کیا کیا نام آپ کو بتاؤں۔ یہ فقیر اشتہار اپنے ہاتھوں سے میں نے اور علامہ اسلم طاہر القادری ایڈوکیٹ اکاڑے والے نے اپنے ہاتھوں سے وہ اشتہار لگائے تھے۔ منقبت کا صرف ایک مصرع یاد رہ گیا ہے، لہلہاتے ہیں میرے دیس میں آج تیری نعت نبی کے روشن پھول۔ جی واہ واہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب امام عاشقاں واقعی ہیں کہ جن کو ہر عاشق اپنا امام مانتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے دنیا کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ اصل میں حقیقی طور پر شریعت کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے عشق کرنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت کی آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری آپ کی ولادت ہوئی ہے،
تو اس حوالے سے جو آپ کا بچپن ہے، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے اگر بات کریں تو آپ کو خاندانی طور پر سب سے بڑی جو سعادت حاصل تھی وہ تھی اہل بیت اطہار کی حقیقی محبت۔ آپ کے اکابرین، والدین، آباء و اجداد، ان سب کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی کیفیت نظر آتی کہ آپ کے جتنے نام ہیں وہ اہل بیت اطہار کے شخصیات، اہم ترین ائمہ ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ مثلا آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دادا جان حضرت امام رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پردادا جان حضرت کاظم خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ہستیاں جو ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت جزو لا ینفک کے طور پر رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد میں اس چیز کو منتقل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد مکرم نے جب آپ اپنی والدہ کے شکم مکرم میں تھے اس وقت خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کو دیکھتے ہی آنکھ کھلی، پریشان ہوئے، لیکن اس کی تعبیر کے لیے صبح دن چڑھا تو اپنے والد محترم یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جی سے عرض کیا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا اور مجھے بہت پریشانی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جس طرح خواب نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ تعبیر بھی اسی طرح کی پریشان کن ہو، بعض دفعہ اس سے بہترین جو ہے وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو دادا جان نے فرمایا کہ بیٹا یہ آپ کا خواب آپ کے لیے کوئی کسی قسم کی مصیبت کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے رحمت کے باعث ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جس کی دھوم مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، سبحان اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کو دنیا میں پھیلا دے گا۔ سبحان اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ان کی ماؤں کا کہ اپنے بچوں کو گود میں رکھتے ہوئے بھی تلاوت قرآن پاک، اور جب وہ شکم میں ہوتے تو پھر بھی تلاوت قرآن پاک، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ اور اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کا بھی تھا کہ جیسے ہی آپ کو استاد محترم کے پاس آپ کے والد محترم دینی تعلیم کے لیے لے کر گئے، الف با تا سا یہ چیزیں پڑھائیں، تو اگلی تختی پر جب اس کے آخر میں جا کے پہنچے ہیں الف لام الف پڑھا انہی حروف تہجی میں، تو وہاں آپ رک گئے۔ حروف تہجی پڑھتے ہوئے جو پرانے قاعدے ہیں نورانی وغیرہ ان کے آخر میں جا کر یا سے پہلے یہ لام الف لکھا ہوتا ہے، تو آپ رک گئے۔ آپ کے والد گرامی موجود تھے تو استاد پڑھائیں تو وہ پڑھے نا، پھر آخر کار وہ بات کر دی کہ یہ پیچھے سارے مفرد آ رہے ہیں، یہ آگے مرکب کیسے آ گیا۔ یہ آپ کی اس وقت کی ابتدائی عمر کی بات ہے کہ اس وقت اتنی سینس تھی کہ آپ نے حروف کو تہجی کا مفرد ہونا اور مرکب ہونا یہ معلوم فرما لیا تھا۔ تو پھر والد محترم نے کہا بیٹا ابھی نہیں، آپ کو استاد صاحب جس طرح پڑھاتے ہیں اسی طرح آپ پڑھیں۔ غازی صاحب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب یہ ابتدا ہے تو جب جوانی ہوئی تو فتاوی رضویہ کو ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے اس کے اندر ایک بڑا حسین امتزاج ہے۔ اگر سوال کرنے والے نے سوال شعروں میں کیا تو آپ نے جواب شعروں میں دیا، واہ اچھا۔ اگر سوال فارسی میں کیا تو جواب بھی فارسی میں دیا ہے۔ بلکہ جو ہمارے پنجاب کے ایک بڑے نامور، جنوبی پنجاب کے خصوصاً وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والی سرکار، ان کا بھی ایک استفتاح آپ کے پاس فارسی اشعار میں آیا تھا تو آپ نے اس کا جواب فارسی میں ہی عطا فرمایا۔ تو اسی طرح جس زبان میں جس نے سوال کیا آپ نے اسی کے مطابق، بلکہ جو علمی اصطلاحات ہیں بعض ہم نے دیکھے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر ایسے بھی استفتاح ہے جو علمی اصطلاحات، صرفی نحوی اصطلاحات استعمال کر کے آپ سے جواب پوچھے گئے، آپ نے اسی طرح اصطلاحات استعمال کر کے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، اپنا سرفراز صاحب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والا کوئی غلط لفظ، کوئی ادب سے گرا ہوا لفظ، کوئی آنکھ، کوئی ہاتھ جو اٹھا ہے، امام محمد رضا کی فکر نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ فکر رضا اگر نہ ہوتی، غازی علم الدین شہید نہ ہوتا، غازی عبد القیوم نہ ہوتا، غازی عامر چیمہ نہ ہوتا، اور بڑے بڑے ممتاز لوگ غازی نہ ہوتے۔ جی بسم اللہ والحمدللہ، شکریہ جناب غازی صاحب۔ آپ نے جو تمہید میں ذکر فرمایا تھا کہ انگریز سامراج نے تیسری چیز جو بر صغیر میں چاہی وہ یہ تھی کہ امت کا قلبی رشتہ، عشق اور محبت کی وابستگی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے۔ امام احمد رضا کی ساری زندگی کا سب سے بڑا کمال اور اس امت پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ احمد رضا نے امت کے دل کا رشتہ بارگاہ رسالت سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ غلامی کا تاج جو ہمارے سروں پہ رکھ دیا اس کو کوئی اتار نہیں سک رہا، اب بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، نہیں اترتا۔ کوئی شک نہیں ہے، وہ کہیں پیغام یوں دیتے ہیں، جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے،
اور کہیں کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اس میں مفر نہیں مکر، اور کوئی اس میں مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ واہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون پر آپ ہی کے پروگرام میں الحمدللہ 25 صفر کو بھی شوال کے موقع پر بھی ذکر رضا ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اہل سنت کے امام ہیں، تو ان کی زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا خود سنت پہ عمل کیسا تھا۔ ٹھیک، واہ، بہت بڑے عالم ہیں، شک کی کوئی نہیں، بلکہ علماء کے سردار ہیں، مجدد ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ خصوصیات سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ علم کی اس عروج پر پہنچ کر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو امام محمد رضا نے پڑھا سر سے لے کر پاؤں تک، وہ عملی تصویر امام محمد رضا کے وجود میں نظر آتی ہے۔ کوئی بات سنت کے خلاف آپ ثابت نہیں کر سکتے ان کی زندگی نہیں ہو سکتی جی۔ اچھا جی، میں علامہ صاحب آپ کی کتھا کلامی، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، بچپن سے سنا پڑھا ان کے بارے میں، بہت اللہ نے توفیق دی، بلکہ وہ ڈاکٹر تنولی کو میں بتاؤں گا جو تاریخی بات ان سے ہم نے حاصل کی ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے۔ ایک بات جو نظر آتی کہ یہ مولانا ابو داؤد صادق جی میں نے دیکھے، یہ ان کے یعنی شاگرد کے آگے شاگرد، آپ سمجھ لیں، محدث اعظم محدث پاکستان اعظم۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی بات ابو داؤد صادق کی آپ ثابت نہیں زندگی بھر کر سکتے کہ سنت کے خلاف ہوئی ہو؟ جی بے شک آپ نے ان کی زیارت کی ہے، ہم نے اپنے شیخ کریم جو حضور محدث اعظم کے شاگرد ہیں، حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شی والے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ مفتی جس کی ذات کے ساتھ زمانہ وابستہ ہو، لوگوں کی حاجتیں وابستہ ہوں، اس کے پاس وقت نہ ملتا ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں ایسے مفتی کو معاف ہیں۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فقیر اپنے آپ کو اس حالت میں پاتا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، احمد رضا نے کبھی اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی دوسری جھلک دیکھیے، 1921 کے اندر جو رمضان شریف آیا وہ مئی اور جون کا رمضان شریف تھا، آپ کی ظاہری حیات پاک کے آخری ایام ہے، نقاہت ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے۔ شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ضعف کی حالت میں احمد رضا کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، پر امام محمد رضا اہل سنت کا مفتی ہے، عالم اسلام کا مفتی ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے آج فتویٰ دینے لگے ہیں۔ فرمایا کہ میرے پاس سورسز ہیں، وسائل ہیں، میں نینی تال جا کے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے ہند کا تو پہاڑی علاقہ ہے، میں آنے جانے کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہوں، وہاں قیام کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا مجھ پر یہ ضروری ہے کہ میں وہ طویل سفر کر کے ٹھنڈے علاقے میں جاؤں اور ماہ رمضان شریف کا روزہ ترک نہ کروں۔ یہ ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ اچھا آپ سے ایک سوال ہوتا ہے جی کہ جناب کافی دن گزر گئے آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد طبیعت میں اس قدر ضعف آیا کہ دروازے کے سامنے مسجد ہے، میں نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا آستانہ بھی بریلی شریف میں دیکھا ہے، مسجد کی زیارت بھی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ دروازے کے سامنے مسجد ہے، 4 بندے مجھے کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے جاتے ہیں اور الحمدللہ جماعت کے سلسلے میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ اللہ، تو مرض کی حالت کے اندر بھی، ضعف کی حالت کے اندر بھی، جبکہ ترک جماعت کی اجازت بھی شریعت دے رہی ہو، لیکن عالم اسلام کا مفتی اور 14ویں صدی کا مجدد وہ لوگوں کے سہارے کے ذریعے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر امین تنولی، میں نے آپ کو پتہ ہے یہ مسجد العدل جو ہے ضلع اکچاری لاہور والی، یہ گرا دی گئی تھی، پھر اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا تاریخی مقدمہ ہوا جس میں اس عاجز کو بطور امائکس بلایا گیا، امائکس قرائے یعنی عدالتی معاون جو ہوتا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، بلایا گیا۔ اس دوران مسجد کانپور جو شہید کر دی گئی تھی اس کا مقدمہ تھا، اس میں اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے تھے لکھے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں جب وہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا شکر ہے کہ یہ وکیل ہی بن گئے، ورنہ برے صغیر کے بڑے بڑے بیرسٹروں کی دکانیں بند ہو جاتی۔ ایسے دلائل دیے جو ہماری فہم اور فکر سے بھی بلند تھے، اور ان دلائل کی بنیاد پہ ہم نے جو پھر وہ کیس جیتا، اور آج الحمدللہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا افتتاح کیا، آپ نے دیکھی ہے مسجد العدل وہاں لکھا ہوا ہے جی۔ اور کمال نہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔
زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی غازی صاحب، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے اتنے اوصاف سے نوازا، علم، عمل، روحانیت، جس پہلو پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، ایک بڑا اہم جو پہلو ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا، کہ آپ کی شخصیت میں ایک شان تخلیقی پائی جاتی ہے، کریٹیوٹی ہے۔ واہ، یعنی جس چیز کو بھی آپ نے اٹھایا، جو شاعری لکھی تو اس میں بھی آپ کو کریٹیوٹی نظر آئے گی۔ ان کا تفقع ہے، علامہ کی رائے آپ نے بیان کر دی۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس دور کے ابو حنیفہ ہیں، یعنی اتنا جینیس ہستی ہیں، اور ان ڈائمینشنز پہ جاتے ہیں، Genius of the East۔ نو ڈاؤٹ کہ جس طرف بڑے بڑے اہل علم کا خیال، حاشیہ خیال میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی جو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فتاوی رضویہ کا ذکر کیا، کنز الایمان غازی صاحب اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ ٹھیک، وہ کیسے؟ بلکہ سب سے ٹاپ کی ان کی وہ ہے۔ ٹاپ پہ اس کی وجہ غازی صاحب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جملہ جو کاوشیں ہیں، علمی ہیں یا عملی ہیں، وہ ان کے فہم قرآن کے ماتحت ہیں۔ اچھا، واہ، اصل چیز تو فہم قرآن ہے۔ ٹھیک، غازی صاحب دیکھیں، دنیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو اس پہ آرگنائزڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں، انجینئرڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو ایسے الفاظ سے متعارف کروائیں جو الفاظ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ان میں آپ کی آئیڈیالوجی ڈالتے ہیں۔ واہ، یعنی سبحان اللہ، آپ کی زبانوں کو فلٹر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ڈرامے نہیں دیکھتے، ہاں۔ ایک چیز رکھ دیتے ہیں، مسلمانوں کا گھر اور پیچھے مورت رکھی ہوئی ہے، کیوں رکھ دیتے ہیں؟ یہ سمبلز ہیں، یہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے وہ آپ کی پوری تہذیب کو بدل رہے ہیں۔ ٹھیک، جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، عربی پڑھ کے بھی ہمیں عربی نہیں آتی، ہاں۔ جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، آربری نے کیا کہا تھا کہ عربی زبان پہ کنٹرول، عربی زبان پہ کمانڈ حاصل کرنے کی یہ ایک عمر ناکافی ہے، ناکافی ہے۔ ایک عمر سے زیادہ عمر ہے، یہ آربری غازی نے صاحب کہا یہ ہے۔ تو اہل علم کی رائے ہے کہ عربی کا آیات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں، ہاں، یہ تو اہل علم کی اللہ کے محبوب کی زبان ہے جی، اس سے عربی بھی بڑی نہیں کر زبان سکتے، دنیا میں ہو ہی نہیں وہ سکتی اہل عرب بھی پوری عربی کا شاید عطا کرنا ایک بندے کے لیے مشکل ہو۔ ایسے۔ تو آپ نے قرآن مجید سمجھنا اردو میں، اگر اردو میں صحیح طور پہ اس معنی کا ابلاغ نہیں ہوا، آپ کو نہیں پتہ آپ کیا اپروچ بنا رہے ہیں، واہ واہ، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ کے آپ کی اپروچ کا ڈیولپ ہو رہی۔ غازی صاحب جتنے بڑے یہاں لوگ تھے، مثلاً دیکھیں یہاں ایک سوچ علامہ اقبال کی تھی، ایک سوچ جمعیت علماء ہند کی تھی، ایک سوچ مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے لوگ تھے، ہم نہیں کہتے وہ بدنیت تھے، ان کا ایک فہم تھا، وہ اس فہم کے پیچھے چل پڑے۔ ٹھیک، جب تک آپ کا فہم راسخ نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، آپ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، انہوں نے جب قرآن مجید کا غازی صاحب ترجمہ کیا، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی مرعوبیت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، وہ کسی سے مرعوب، کسی علم سے، کسی اتھارٹی سے مرعوب نہیں ہے۔ دوسری بات، پورے قرآن مجید پہ ان کی نظر ہے، کیونکہ قرآن مجید کا بعض اس کے بعض کی تفسیر اور توضیح کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک آپ ادھر نہیں جاتے، اس کے بعد عشق رسالت مآب ان کے اندر اچھا بسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی مثال دیں، اچھا اب میں ایک مثال پیش کیونکہ کرنا آپ چاہوں گا۔ بیسیکلی منطق کے آدمی ہیں نا، اور غازی صاحب دیکھیں، ہاں، سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ اب اس کا ترجمہ جو کیا ہے، میں شاہ عبد القادر علیہ رحمہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ تھے، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم پھر آؤ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ ٹھیک، اس دور کی اتھارٹیز نے ترجمہ کیا ہے ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تا وقت ہے کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑی اتھارٹی یعنی جن کی فالوئنگ بھی لاکھوں میں ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ تا وقت ہے کہ آپ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ فرماتے ہیں ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تا وقت ہے کہ تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، تصور کریں، واہ، یعنی جیسے آپ نے یہ ترجمہ پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء شروع سے ایمان پر تھے۔ اب اس کی تائید قرآن مجید ہی سے آپ دیکھیں، ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، قد افترینا علی اللہ، یہ سورہ اعراف ہے، کاذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ۔ انبیاء نے یہ کہا، آپ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں، یہ تو ہم نے اللہ پہ افتراء کیا اگر ہم تمہارے کہنے پہ تمہارے دین میں آ جائیں۔ یعنی غازی صاحب آپ دیکھیں
کہ ترجمے سے آپ کی ایک اپروچ ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر بن رہا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. اچھا سورہ والعصر دیکھیں، والعصر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس زمانہ محبوب کی قسم. واہ واہ واہ. کہ اب قیامت تک حضور آپ ہی کا زمانہ ہے. تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ ہے کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عشقی کہ فیض وہاں سے ملنا ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جی 2 دفعہ زندگی کی بات کی اور قسم اٹھا کر کے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح آپ نے جملہ بولا ہے مظلوم زماں، تو مظلوم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں، کسی کو ماریں، کسی کے مفادات پہ زد لگائیں تو وہ مظلوم ہے، بلکہ علمی مظلوم وہ ہوتا ہے جس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا جائے. واہ اور یہ آپ کی یار بات بڑی کمال کی بات کی آپ نے. کبھی کبھی نکل جاتی ہے. نہیں ہمیشہ ہی آپ بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ سلامت. تو یہ اعلیٰ حضرت اس حوالے سے واقعی مظلوم زماں ہیں. ہم اگر جرنلی طور پر دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سلام پڑھ لیں گے یا سب سے اولا والا یہ نعت پڑھ لیں گے، 1-2 اور کچھ، لیکن اس کے علاوہ اب یہ بھی ختم ہو رہی ہیں. ہاں جی. اب ان کی نعتیں بھی، اب تو نعتیں فلمی طرز کی آ گئی ہیں جن پہ باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے، وہ اور وہ اس طرح کا لباس ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ گرا کے، اور وہ جو عورتوں کا لباس پہن کے آ جاتے ہیں لوگ. اور جو ابھی تنولی صاحب بات فرما رہے تھے تراجم کے حوالے سے، تو ہم یہ بات مد نظر رکھیں کہ جو آپ نے سٹارٹ لیا ہے ترجمے کا اللہ کے نام کے ساتھ سے، لفظ اللہ پہلے ذکر کیا ہے، اور یہ ہم نے جتنے تراجم پڑھے ہیں کسی نے بھی اس طرح کا ترجمہ نہیں کیا، اور یہ ترجمہ مکمل طور پر حدیث مصطفیٰ کے مطابق. وہ ذرا کیسے بتائیں. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے سرکار نے فرمایا لا تبتدئوا قبل اللہ بشیء، اللہ کے نام سے پہلے کسی لفظ کے ساتھ ابتدا نہ کرو. سبحان اللہ. یہ سرکار کا حکم ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث پڑھی اور اس پہ عمل کر کے دکھایا. دوسرے لوگوں نے پڑھی ہوگی لیکن ان کی فہم میں نہ آئی ہوگی اور اس درجے تک نہ پہنچے ہوں گے جو اعلیٰ حضرت نے رہنمائی کر کے دے دی. اچھا تبھی ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹے پہلے علوم حدیث حاصل کرو، اس کی برکت سے سارے علوم تمہارے سینے میں آ جائیں گے. بالکل آقا کریم علیہ السلام کی جناب سے نصیب ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت کا اگر ہم یہ دیکھیں کچھ لوگ تراجم کے حوالے سے بات کرتے تو آپ نے جہاں پر بھی نبی لفظ آیا یا رسول لفظ آیا، اصطلاحات کو بھی آپ نے تراجم میں ہی آگے پیش کیا ہے، اور اس میں آپ نے یہ ترجمہ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے. اب کئی لوگ اس پہ بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ تو صرف اے نبی کہنا چاہیے. لیکن ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب التوحید ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر نبی لفظ لکھا ہے اور عربی میں ہی اس کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والا ہی کیا. اچھا جی جی کمال ہے. وہ دے اگلی دفعہ آئیں تو لے کے آئیں. میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا، میرے پاس موجود ہے وہ. اچھا. تو اس کے اندر اس نے بھی یہ ترجمہ نبی کا غیب کی خبر دینے والا ہی کیا ہے. ورنہ خبر دینے والا تو صحافی بھی ہوتا ہے نا، عام خبر دینے والا تو نہیں نا ہوگا. اور وہاں پر نبی جو ہے لفظ اس کی غیب خبر تو پھر خبر ہوگی نا. بالانباء الغیب یہ لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. تو وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی. ہاں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ترجمے کے اندر اتنی فہم ہے تو پھر اس کے مفاہیم سمجھنے میں سورہ والضحیٰ کی جب آپ نے تفسیر لکھنی شروع کی، ایک چند لائنوں کی صورت، اس کی 600 سے زیادہ بڑے صفحات آپ نے تفسیر میں لکھ دی. 600 سے بڑے 600 سے زیادہ صفحات اور بڑے سائز کے.
وہ آپ نے صرف سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں لکھے ہیں۔ سبحان تو اس طرح اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف تصوف بھی ہے آپ کا، وہ بھی آپ پہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، نور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وہ آپ پر عطا ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، بلکہ میں یہ عرض کروں، نواب رامپور کے تھے حامد علی خان، تو ان کی زوجہ بیمار تھی، لیکن وہ کچھ عقیدہ درست نہیں تھا اس کا، تو نواب حامد علی خان جو ہے اس کے پاس ایک اعلیٰ حضرت کا معتقد رہتا تھا، تو اس نے کہا بھی میری بیوی بیمار ہے، آپ اپنے شیخ سے کہو کہ ان کے لیے کچھ دعا کر دیں، شاید آرام مل جائے، مرض ختم ہو جائے۔ یہ گئے، انہوں نے جا کے عرض کیا، تو اعلیٰ حضرت نے جب اس پہ غور کیا، مراقبہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کہو اپنا عقیدہ درست کر لے، اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہوا، اگر صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہوا تو پھر محرم کا چاند نہ دیکھ پائے گی، ٹھیک، محرم کا چاند نہ دیکھ۔ اس نے نینی تال بھیج دیا، ابھی ذکر ہو رہا تھا، اپنی بیوی کو وہاں صحت افزا مقام تھا، تو وہاں سے وہ ٹھیک ہو ہو کے واپس آ گئی۔ اب ان کو بڑی ندامت ہوئی بھی، حضرت نے تو کہا تھا بھی یہ مر جائے گی، اور یہ تو بالکل ٹھیک ہو کے آ گئی۔ وہ خود پریشان ہو کے، بلکہ اس نے نواب نے کہا کہ جاؤ تم اور جا کر پوچھو۔ جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابھی کیا محرم کا چاند نکل آیا؟ نہیں نکلا۔ تو آپ نے فرمایا جب محرم آئے گا تو دیکھنا، ادھر سے چاند نکلا اور ادھر سے اس کی بیوی کے مرنے کی خبر آ گئی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خصوصیت سے، جو انباء الغیب ہے، آنے والے وقت کا علم، یہ حضور کے غلاموں کا اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ بتا دیتے، تو آقا کا علم مبارک کتنا زیادہ۔ سیاستدان بھی بہت بڑے تھے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھتے لوگ ہیں، عمل تو اس میں نہیں کرتے۔ میں نے تو دیکھا جا کے بادشاہوں کے درباروں پہ بیٹھے ہوئے لمبے لمبے سلام فرشی کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ جچتا نہیں ہے، جچتا ملنگوں کو ہی ہے، کلندروں کو ہی ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ہی پڑھنے چاہیے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ وہ دور جب گاندھی کو جو تھا وہ ممبروں پہ بلایا جاتا تھا اور انبیاء کی خوبیاں اس میں تلاش کی جاتی، کہا جاتا تھا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو نبیوں والی ساری خوبیاں، رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت کھڑے ہونا، کہنا نہیں، رام اور رحیم دو مختلف ہستیاں ہیں، رحمان رحیم جو ہے اس کے ساتھ اس کو نہ ملاؤ، رام کو تم۔ اور اس وقت جو ہے یہ باتیں کرنا کمال کی بات ہے۔ جی بھائی صاحب، آپ نے دو قومی نظریے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی اس شخصیت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بھائی صاحب، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی سیاسی شخصیت میں بصیرت اور جرت دونوں چیزیں جمع ہوں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے سیاسی کردار کو دیکھیں تو آپ کے اندر جرت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ دیکھیں، آپ نے دو قومی نظریہ کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے پٹنہ میں ہونے والی مسلم کانفرنس میں 1893 میں دو قومی نظریے کی بات کی، جب آپ کی عمر صرف 37 سال تھی۔ اچھا، اس کے بعد 1900 میں پٹنہ میں یہ کانفرنس ہوئی، جس میں آپ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا، اس کو دوبارہ بیان کیا۔ جتنے بھی بحران آئے یہاں پہ تحریک ہجرت آئی، تحریک خلافت آئی، واحد اعلیٰ حضرت کا موقف تھا تحریک ترک موالات عبد الباری فرنگی محلی جو تھے ان کو سیدھا کیا، محمد علی جوہر شوکت علی کو سیدھا کیا۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ ان بحرانوں میں واحد اعلیٰ حضرت کا موقف ہے جو امت کی بقا کا موقف ہے۔ ہندو کی مکاری اور عیاری کو بر صغیر میں دو آدمی سمجھے ہیں، ایک کا نام امام احمد رضا ہے، دوسرے کا محمد علی جناح ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی صاحب۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت قرآن مجید سے ثابت کیا جا رہا تھا، سورہ ممتحنہ سے، تو اس کے ہم ہندوؤں کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس پہ اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے، الحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ، کہ یہ، اور یہاں مولوی حاکم علی نے کوسچن بھیجا تھا اپنے پرنسپل اسلامیہ کالج، کیسا عظیم آدمی، سبحان اللہ، میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، ہائے ہائے ہائے، آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے جو اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ہندو کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں جو پورا مشرک ہے، اور انگریز کے ساتھ ادھورا تعلق توڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ پوری دوستی کر رہے ہیں۔ اور پھر ثابت کیا کہ ہندو آپ کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اچھا ایسا، میں یہاں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ ساری باتیں آپ حیران ہوں گے جن کا الحجۃ المؤتمنہ میں اعلیٰ حضرت نے ہندو کے حوالے سے ذکر کیا۔ ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں ان ساری باتوں کا اعتراف کیا۔ آج بھی ان کے ماننے والے جو ہیں، جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے تھے نا کچھ سال پہلے تک، بلکہ ابھی جب انہوں نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ ٹانگ ہے، اب میں نے ان مولویوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے، چونکہ کانگریس کا سب سے طویل ترین مدت تک رہنے والا صدر ابوالکلام آزاد ہے۔ ٹھیک، ان کا موقف ہے، یہ قوم تک جانا چاہیے کہ انہوں نے اس پہ آخری ورڈکٹ کیا دیا ہے۔ اگر میں ان کی پوری کتاب کو ایک جملے میں آپ کو تعارف کرواؤں تو میں یہ کہوں گا،
ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم لکھ کے کانگریس کے خلاف چارج شیٹ جاری کی ہے. بالکل صحیح بات. وہی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہرو کے ساتھ میرا تعلق موتی لال کے وقت سے ہے, میں اس کو اپنے دوست کا بیٹا سمجھتا رہا, لیکن اس نے مجھے ہمیشہ دغا دیا. کیوں؟ یہ نہیں چاہتا کسی کی اس سے بڑھ کے عزت زیادہ ہو یا کسی کو اس سے بڑھ کے تعاون ملے. اور 5-6 مثالیں دیں جہاں ابوالکلام آزاد کہتا ہے کہ یہاں پہ کانگریس نے اور ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اور آخر میں کہتا ہے کہ جناح کا موقف بالکل درست تھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. یہ حصول علم کا وظیفہ ہے. جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خصائل اور علوم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. جی قریشی صاحب. واہ کیا جو دو کرم, واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جو دو کرم تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.